بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کا نام ہے میرا پیارا پاکستان اور میں ہوں اعجاز مہاروی. ناظرین آج ہم بات کریں گے ٹریفک سینس پہ. زندہ قومیں جو ہیں وہ ہر جگہ قانون کا پاس رکھتی ہیں اور احترام کرتی ہیں. ان میں قانون کی عزت کرنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے. وہ وائلیشن نہیں کرتے، حتیٰ کہ ٹریفک کا جو اشارہ ہے وہ بھی کاٹنا پسند نہیں کرتے. جو مہذب قومیں ہیں یہ ان کا وتیرہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کے برعکس معاملات ہیں. ایک فرانسیسی کہاوت ہے کہ اگر راستے ٹیڑھے ہوں تو انسان سیدھا کیسے چلے، لیکن ہمارے ہاں سیدھے راستوں پہ بھی ٹیڑھا چلنے کی عادت ہے. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. ہمیں چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کے بڑے سے بڑے ایشو پہ جو بھی قانون ہے، ملکی قوانین ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. مثلا ٹریفک قوانین کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں 2-3 موٹی موٹی چیزیں ہیں. مثلا آپ جب سڑک پہ نکلتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، تو آپ کو لائن اور لین کی پابندی کرنی ہوتی ہے. آپ کو ایک مناسب رفتار کا خیال رکھنا ہوتا ہے جتنی قانون اجازت دے. مختلف جگہوں پہ رفتار کی مختلف حدیں مقرر کی ہوتی ہیں، مختلف لمٹس ہیں. مثلا کسی جگہ 120 کلومیٹر تک موٹر وے پہ آپ کو گاڑی چلانے کی اجازت ہوگی. اگر آپ شہر کے اندر ہیں تو ممکن ہے آپ کو 50 کلومیٹر سے زیادہ گاڑی تیز چلائیں گے تو اس پہ آپ کا چلان ہو جائے. لیکن آپ اگر خیال نہیں رکھیں گے تو انسان حادثات کا بھی شکار ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ بنے گا. لہٰذا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ ٹریفک رولز کا احترام نہ کریں یا اس کو وائلیٹ کر دیں. اس میں زندگیاں انوالو ہیں. اس میں کسی کی صحت، اس کی زندگی اور اس کے باڈی پارٹس کی سلامتی انوالو ہے. تو مہذب قومیں تو ہمیشہ ٹریفک قوانین کی چھوٹی سے چھوٹی پابندی پر بھی عمل کرتی ہیں، اس کا خیال رکھتی ہیں. تو اس میں لائن لین کی پابندی کے علاوہ رفتار کا، جیسے میں نے عرض کیا، اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک سائنز جو ہوتے ہیں. جب آپ سڑک پر گاڑی لے کر نکلتے ہیں تو آپ کو ٹریفک سائنز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. مطلب ٹریفک کے مختلف اشارے ہیں اور ان کے مختلف میسیجز ہیں. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کیسے سڑک پر سیدھا چلیں گے؟ تو ان ٹریفک سائنز کو علم ہونا چاہیے. جب آپ گھر سے نکلیں، سڑک پر آئیں اور ٹریفک کے لین اور لائن کی پابندی تو آپ کر لیں گے، آپ کو سائنس پڑھنے آنے چاہیے تاکہ آپ ان کو فالو کرتے ہوئے انہی فریم ورک کے اندر رہ کے گاڑی ڈرائیو کریں. اس کے علاوہ سگنل کی پابندی بہت ضروری ہے. ریڈ لائٹ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ گرین لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ جب لائٹ یلو ہو جائے تو اس کا بھی ہمیں مطلب سمجھ آنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو ریڈ اور گرین کا تو پتہ ہے، لیکن شاید یلو لائٹ کی وہ پرواہ نہیں کرتے. مثلا وہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ اب لائٹ ریڈ ہونے والی ہے اور سگنل پہ آپ کو رکنا ہے. وہ آپ کے لیے ایک انتباہ ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ابھی تو ریڈ نہیں، نکل ہی جاؤں کسی طرح. اس سے یہ ہو سکتا ہے ناظرین کہ مخالف سمت سے آنے والی گاڑی یا کسی ٹرک یا کوئی موٹر سائیکل، اگر آپ کے پاس بڑی سواری ہے تو آپ دوسری طرف سے آنے والے کسی کو روند سکتے ہیں. ممکن ہے آپ سے سپیڈ کنٹرول نہ ہو، یا آپ کے مد مقابل دوسری طرف سے آنے والی گاڑی جو ہیوج ہے، اگر کوئی ہیوی وہیکل ہے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، دونوں گاڑیوں کا نقصان ہو سکتا ہے، زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو لہٰذا ٹریفک سگنل سے لے کے ٹریفک سائنز، لین اور لائن کی پابندی اور ٹریفک سائنز، ان سب کا احترام کرنا ہم پر واجب اور لازم ہے. یہ ہمارے لیے ہی قوانین مرتب کیے گئے ہیں. اس میں ہماری بقا ہے، اس میں ہماری سلامتی ہے. اور اس میں ویسے بھی دین اسلام میں واضح حکم موجود ہے کہ کسی کو آزار نہ پہنچائی جائے، آپ کی کسی غلطی سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے، ورنہ آپ گناہ گار بھی ہوں گے. قانون تو الگ اس پہ پینلٹیز رکھتا ہے، لیکن اللہ کے حضور بھی آپ نے پیش ہونا ہے. آپ کی کوئی جلد بازی یا آپ کی لا علمی یا آپ کا کوئی ایڈونچرزم اگر کسی کی زندگی میں زہر گھول دے تو یقیناً آپ اللہ کے حضور بھی اس کے لیے جواب دیں. تو ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ایک مہذب قوم کا فرد ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے قوانین کا بھی احترام کریں. ایک ماہر نفسیات سے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی کہ یہ کیسا رجحان ہے، کیا یہ ایڈونچرزم ہے یا علمی کی وجہ سے ہے؟
لیکن ایک سروے کے مطابق پڑھے لکھے لوگ بھی ٹریفک وائلیشن کے مرتکب پائے جاتے ہیں اکثر۔ اس کی وجہ اس ماہر نفسیات نے یہ بتائی کہ جس معاشرے میں، جس ملک میں قانون کا احترام اشرافیہ نہ کرتے ہوں، جو ایلیٹ کلاس ہے وہ بڑے بڑے ملکی قوانین توڑتی ہو اور اداروں سے بالاتر شخصیات اپنے آپ کو سمجھتی ہوں، تو وہاں لوگوں میں قدرتی طور پر ایک ری ایکشن آتا ہے، ایک رد عمل آتا ہے۔ وہ کسی بڑے قانون کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتے، وہ پھر دوسرے لوگوں کی نقل کرتے ہوئے چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں کرتے ہیں کہ چلے 500 جرمانہ ہو جائے گا، 1000 روپے، 200 روپے، چند ہزار جرمانہ ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں جلدی ہے تو ہم ٹریفک سگنل کی وائلیشن کر دیتے ہیں۔ پھر ایڈونچرزم اس لیے ان میں آتا ہے نفسیاتی طور پر کہ وہ دوسروں کو قوانین کی وائلیشن کرتے دیکھتے ہیں۔ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی ناظرین، کسی بھی ٹریفک کی قانون کی خلاف ورزی کے لیے یہ وجہ نہیں بن سکتی کہ دوسرے نے خلاف ورزی کی۔ دوسرا اگر کسی بہت بڑے سنگین جرم میں ملوث ہے تو کیا آپ بھی وہ جرم کریں گے، اس کا ارتکاب کریں گے؟ یقیناً اس کا جواب نہیں ہے، انکار میں ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے، اس میں کسی کو کیوں فالو کیا جائے، کسی کے لیے اور اپنے لیے خود خطرات کا سامان کیوں کیا جائے؟ اس سلسلے میں اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں آپ کو ایک فرانسیسی کہاوت سنائی کہ اگر راستے ٹیڑھے ہوں تو انسان اس پر کیسے سیدھا چلے، لیکن جب ہمارے رویے ایسے ہوں کہ راستے سیدھے بھی میسر ہیں تو ہم ٹیڑھے چلیں تو پھر ہمارے لیے شرم کی بات بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک چینی کہاوت ہے کہ کسی قوم کا مزاج، اس کی میچورٹی اور ان کی فطرت عوام کی چیک کرنی ہو تو ان کی ٹریفک رواں دواں جو سڑکوں پر ہے اس کو دیکھ لیں، اس میں کتنا ڈسپلن ہے، کتنا نظم و ضبط ہے، قوانین کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ وہیں سے اس قوم کے مزاج کا، اس کے مجموعی رجحان کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم پر ضروری ہے نا کہ دوسری مہذب اقوام کو ہم یہ کر کے دکھائیں کہ ہم بھی مہذب ہیں، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے، اس کا امیج خراب ہوتا ہے اور پاکستان کی عزت و تکریم کے لیے، اپنی ذات کا اور پاکستان کا اور قوم کا امیج بہتر کرنے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی قانون کی پابندی بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو آنے والی نسلوں کو بھی ایک ہم پیغام دے سکتے ہیں اس ذریعے سے، جب ہم ٹریفک قوانین کی اپنے بچوں کے سامنے وائلیشن کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ اس رویے سے باز آئیں گے؟ یقیناً نہیں۔ تو اس لیے ایک تہذیب اور ایک تربیت ہم نے اپنی آنے والی نسل کو بھی منتقل کرنی ہے اور ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی ہے۔ یہیں سے ذمہ داری کی تربیت ہو جاتی ہے۔ جب آپ ان چھوٹے چھوٹے قوانین کے معاملے میں ذمہ داری کا ثبوت دیں گے تو ناظرین آپ پھر بڑے قوانین کا بھی احترام کریں گے، آپ ہر قانونی اور آئینی پابندی کا احترام کریں گے اور یقیناً ذمہ دار شہری بنیں گے۔ ہماری سڑکوں پہ جو رواں دواں ٹریفک ہے اسی کو دیکھ کے لوگ ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے، اور اگر ہم نظم و ضبط میں ہیں اور قوانین کی پابندی کرتے ہیں، ہماری سڑکوں پر رواں دواں شاہراہوں پر چلتی ہوئی ٹریفک اگر نظم و ضبط میں ہے اور اس میں ٹھہراؤ ہے، قانون کی پابندی ہے اور جلد بازی نہیں ہے اور عجلت اور ایڈونچرزم نہیں ہے، تو پھر ہم پیغام دیں گے پوری دنیا کو کہ ہم پڑھی لکھی، تہذیب یافتہ اور ایک مہذب قوم ہے۔ اور یقیناً ہم ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بس کوشش کر لیں، اپنی تھوڑی سی ضد نہ سائڈ پہ رکھ دیں اور قانون کا احترام کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ لوگ بھی ہماری عزت و تکریم کریں گے۔ آج عہد کرتے ہیں، یہ پروگرام بھی ایک عہد نامہ سمجھ لیں، ہم اپنی غلطیوں کو شیئر کرتے ہیں۔ یہ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے، الحمدللہ قانون کا احترام کرتے ہیں، تو کوئی دوسرا ممکن ہے ایسا کر رہا ہو۔ تو یہ ہم اسے لیکچر نہیں دے رہے، ہم ان سے شیئر کر رہے ہیں۔ بحیثیت پاکستانی ہمارا ایک دوسرے پہ ویسے بھی حق ہے، اور یہ میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ایسی باتیں شیئر کریں، ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ یہ ایک دعوت سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج میری آپ کے لیے یہی دعوت ہے کہ جو وہ لوگ جو اس طرح کی وائلیشنز ایڈونچر میں کر جاتے ہیں یا لا علمی میں کر جاتے ہیں، تو لا علمی ہے تو ہم اس بارے میں علم حاصل کریں ٹریفک قوانین کا، اگر ایڈونچرزم ہے تو اس کو ترک کر دیں، جلدی ہے تو تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کر لیں، تاکہ ہم ہر لحاظ سے ایک خوبصورت، مہذب اور اعلیٰ قوم بن جائے۔ یقیناً ہم ایسے ہیں،
صرف اپنے رویوں پہ ذرا سی نثر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اعجاز مہاروی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔